محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اولاد کی تربیت، بچوں کی پرورش، ان کو صحیح طریقے پر پروان چڑھانا یہ والدین کا فرض ہے اور ایک دینی بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور سماج کے، خاندان کے اچھا ہونے کے لیے ایک ضروری اکائی بھی ہے۔ گزشتہ جمعے میں بچوں کی تربیت کی اہمیت اور ضرورت، فضیلت کے ساتھ ساتھ دو بنیادی اصول آپ کے سامنے آئے تھے، جن کی روشنی میں بچوں کی تربیت کی فکر کرنا اور ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بچوں کی تربیت کی فکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک اصول یا ایک پلر، ایک پرنسپل ان کے ایمان کو مضبوط اور پختہ بنانا ہے، اور دوسرا ان کے اخلاق کو صحیح طور پر ڈھالنا اور ان کو صحیح مولڈ کرنا ہے۔ آج کی گفتگو بھی اسی کا ایک اگلا سلسلہ ہے، جس میں کچھ ان باتوں کا تذکرہ ہوگا جن کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بچوں کو اچھا بنانے کی فکر کرنا ہے اور ان کو اچھا بنانا ہے، اور ان کی صحیح اور اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ بچوں کی ایک تربیت تو ظاہری ہوتی ہے اور ایک تربیت باطنی ہوتی ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے، اور دونوں کی فکر کرتے ہوئے ان کو بڑا بنانا، پروان چڑھانا ضروری ہے۔ ایک جسم ہے جو اللہ نے بنا کر دیا ہے۔ ہر بچے کا الگ جسم، الگ چہرہ، الگ رنگ ہوتا ہے جو اس کو دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کچھ اختیار نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کاریگری، اللہ کی صناعی، اللہ کی خلاقیت، اللہ کی بناوٹ ہے جو اللہ بنا کر دیتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل اور کوئی اثر نہیں چلتا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر کا شیپ جو ہم بناتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا بنائیں، جس کو ہم لباس کہتے ہیں، رہن سہن کہتے ہیں، اس کو اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرنا کہتے ہیں۔ اس کا ہم بہتر سے بہتر بچے کے اندر دے کر تیار کر کے رکھیں گے تو ہم صحیح طور پر اس کے ظاہر کو بنا سکیں گے۔ اس کے ظاہر میں اس کا ہیئر کٹ کیسا ہو، اس کا ڈریس کیسا ہو، اس کو لکنگ کیسا دیا جائے، یہ ظاہری طور پر اس کو بنانے، سنوارنے اور اس کی تربیت کرنے کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر ماں باپ بہتر سے بہتر اپنے بچوں کے لیے کپڑا اور ان کے لباس کی فکر کرتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بتانے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ میں جو بات اس پہلو سے رکھنا چاہتا ہوں جو ظاہری طور پر اس کے بنانے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے رہن سہن اور اس کے لباس کے اندر ہمیں دینی پہلو کو دیکھنا ہے۔ دین کیا چاہتا ہے، کس طرح کے لباس کو الاؤ کرتا ہے، کیونکہ لباس کا اثر بچے کے اوپر بہت پڑتا ہے۔ جیسا اس کا ظاہر ہوگا اس کے باطن پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وضو، غسل کا حکم اسلام نے رکھا ہے۔ ناپاکی کے بعد وضو ہوتا ہے، حالانکہ وضو سے انسان اپنے اس گندگی کو نہیں دھوتا ہے جو اس نے کی ہے، وہ تو دھل چکی ہے، لیکن ظاہری طور پر جسم کے حصوں کو دھو کر وہ اپنے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کے اندر کا جو روحانی اور باطنی حصہ ہے اس کی پاکیزگی کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے، اس لیے ظاہر کو اچھا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، اچھا لباس پہنانا، جو شریعت میں جائز ہے وہ لباس دینا، بچوں کو بھی ایسے لباس پہنانا جو کہ بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر برے جذبات کو پیدا کرتے ہوں، یا برے شرعی طور پر جو ناجائز لباس ہے اس کی طرف ان کو لے کر جاتے ہوں، اس سے بچانا چاہیے۔ ننگا پن جس سے ظاہر ہوتا ہے،
اس سے بھی اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ وہ لباس کہ جس کے ذریعے سے ان کے اندر سطر کا شعور ختم ہو جاتا ہے، یا سطر کی جو چھپانے کی بات ہے اس کا احساس نہیں رہتا ہے، اس سے بچانا چاہیے۔ اسی دور میں، اسی ایج میں، جو بچے کی ایج ہوتی ہے 8-7 سال کے بعد سے، خاص طور پر اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو اسلام نے پاکیزگی رہن سہن اور ظاہری لباس کے اندر دی ہے، سطر کا لحاظ دیا ہے، وہ اس کا شعور پیدا کر سکے اور اس کا لحاظ اس کی زندگی کا حصہ بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، ملاقات کرنے، جو اخلاق کی چیزیں ہیں، میل جول اور رہن سہن کے اندر آتی ہیں، اس کے اندر بھی اسلام کی گائیڈ لائنز اپلائیڈ فارم میں آ جائیں۔ یہ ٹیچنگ نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو صرف ان کو کمانڈمنٹس کے طور پر بتا دی جائیں، احکامات کے طور پر ان کو سنا دی جائیں، بلکہ یہ اپلائیڈ زندگی کے اندر جو ایتھکس، مورالز، مینرز، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو اخلاق ہوتے ہیں، جو آداب ہوتے ہیں، اس کو عملی طور پر برت کر، پریکٹیکل فارم کے اندر لا کر ان کے اندر ایسا امپلیمنٹ کر دینا ہے، ایسا ٹرانسفر کر دینا ہے کہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ ضروری ہے جو بچوں کی تربیت میں ظاہری طور پر ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ اصل تربیت باطن کی تربیت ہے، اندر کی تربیت ہے، انر پارٹ کی تربیت ہے۔ اس کے سلسلے میں 2 اصولی باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایمان کو بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کے دل میں بٹھا دینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا یقین ان کے اندر سے نکال دینا ہے۔ دوسری طرف ان کے اندر اخلاق کا ایسا جوہر پیدا کرنا ہے کہ وہ سوشل لائف کے اندر، سماجی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے اور مفید انسان بن کر جیتے ہوں۔ اب اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو ہمیں ذہن میں تربیت کے اندر رکھنی چاہیے۔ باطنی طور پر تربیت کے اندر ہمیں ان کو صحیح دینی نالج دینا ہے۔ خاص طور پر آج کی جو مادیت پرست دنیا ہے، آج کی جو مٹیریلسٹک دنیا ورلڈ ہے، جس کے اندر ہر چیز کو پیسے سے ناپا جاتا ہے، ہر چیز کو مال سے تولا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر ظاہری دنیاوی اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، وہ خیال ان کے اندر سے نکالنا ہے۔ جو دوڑ، ایک ریس دنیا کی لگی ہوئی ہے ایجوکیشن کے اندر، اس کے علاوہ ہر فیلڈ میں جو زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جو مال کی ریس اور دوڑ ہے، وہ دوڑ کا جذبہ ان کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ایک آرٹ ہوتا ہے مال کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا، جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کو سکھانا، اس کو سمجھانا، اس کی تربیت دینا صحیح ہے، لیکن فکر، مینٹالٹی بنانا کہ دنیا، مال کمانا، ہائی رینک، یہ بزنس، وہ جاب، اس کی دوڑ، اس کی فکر، یہی سب کچھ دنیا ہے، یہ وہ خطرناک ڈیزیز اور بیماری ہے جو آج ہمارے سماج اور نیو جنریشن کے اندر ہر دروازے سے داخل ہو رہی ہے۔ ایجوکیشن بھی ان کو اسی راستے سے دی جا رہی ہے۔ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ان کے اندر یہی مینٹالٹی بناتا ہے، اچھی جاب، اچھا پلیس، اچھی لگژریئر لائف، یہ اور یہی تمہارا اچیومنٹ ہے، تمہاری زندگی کا مقصد، تمہاری محنت، تمہاری تعلیم، تمہاری پڑھائی، تمہاری کوشش، سب کی سب اسی کو حاصل کرنے کی ہے۔ یہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو پھر اخلاق اور ایمان کا سودا کر دینا آسان ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، اخلاق بھی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی ریس میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سکھا دینا ہے، دل میں بٹھا دینا ہے کہ تم دنیا کو تو کماؤ، لیکن اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کو پریفرنس دینا، اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان کے اندر کوئی کمی کیے بغیر ہر چیز کو اختیار کرنا، اپنے اخلاق کو کبھی بھی مت بیچنا،
اخلاق کا اگر تمہیں کہیں قربانی دینے کا موقع آئے تو وہاں پر اپنی دنیا کو چھوڑ دینا، لیکن اپنے اخلاق کو قربان نہ کرنا، کیونکہ اس مٹیریلسٹک دنیا کے اندر مال کمانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز، حلال حرام اور اچھے برے، اخلاقی بے اخلاقی کے جو راستے ہیں وہ سب اپنائے جاتے ہیں۔ جو کیریکٹر ختم کر دینے والے راستے ہوتے ہیں وہ سب بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ مال کی لالچ ایسی ہے، مال کی کشش ایسی ہے، دنیا کی دوڑ ایسی ہے کہ وہ انسان کو ہر وہ راستے کی طرف کھینچتی ہے جہاں سے اس کا اپنا انڈیویجول فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ایمان، دین اور اس کی سوسائٹی کا فائدہ کتنا ہے وہ فکر آگے نہیں رہتی ہے۔ ہمیں تربیت میں وہ فکر غالب کرنی ہے، یہ اصل اچیومنٹ، یہ ہے اصل تربیت۔ ہم ان کے اندر یہ سوچ پیدا کر دیں کہ ہم زندگی کے جس موڑ پر بھی کھڑے ہو جائیں گے اور زندگی کے جن مشکل حالات کا بھی سامنا کر لیں گے، لیکن اپنے دین پر جمے رہیں گے، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے اخلاق کو نہیں ترک کریں گے۔ جو ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا ایک مورل اسٹرکچر ہے، ہم اس کو کبھی بھی قربان نہیں کریں گے، یہ سوچ پیدا ہو جانا۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر صحیح تعلیم کو فروغ دینا۔ آج ہمارے ہاں دنیا کی جو تعلیم ہے، جو دنیا کی ضرورت سے متعلق ہے اور بچوں کی ظاہری ضرورتوں سے متعلق ہے، اس کی تو ایک ریس ہے اور اس کی طرف بڑھنے کے بہت سارے مواقع اور اپارچونیٹیز ہیں، لیکن اللہ کی ٹیچنگز کیا ہیں، اللہ کے دین کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کیئرلیس واقع ہوئے ہیں۔ اس کی فکر ہمارے اندر ویسی نہیں ہے، سیریسنس کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، جو ہماری دنیا کے کیریئر کے لیے ہے۔ اس کے لیے جو امپورٹنس ہماری طرف سے ہے وہ امپورٹنس اس نالج کے لیے نہیں ہے جو اس کے دین کو اور اس کی آخرت کو بنانے والا ہے۔ ہم بڑے ہونے تک ٹھیک سے قرآن پڑھنا بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے ہیں۔ وہ دنیا کی تعلیم کے اندر بہت ہائر ایجوکیشن تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن دین کے بیسکس بھی اس کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، دین کے پلرز کا بھی اس کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے، اسلام کے فرائض کو بھی وہ صحیح سے نہیں جانتا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل تک اس کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتے۔ ہم کون سے بچے پروان چڑھا رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں اگر ان کو یہ بیسک چیزیں بھی معلوم نہیں ہوئیں اور اس کا حساب اللہ جب ان سے لے گا تو اپنے ماں باپ کا بھی گریبان پکڑیں گے، ان سے بھی حساب مانگیں گے کہ ہماری تربیت کے اندر تم نے کتنا حق ادا کیا ہے۔ یہ فرض ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینا جس سے کہ ان کی آخرت ٹھیک ہو سکے، جس سے کہ ان کا دین صحیح رہ سکے۔ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش ہم کر سکیں اور اللہ ان کو صحیح طور پہ مولڈ کر دے۔ اس کی دعا بھی قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب کہ مجھے توفیق دے میں اپنے والدین کا شکر ادا کر سکوں، ان کے احسان کا بدلہ عطا کر سکوں، اور جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اچھے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار سکوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے بچوں کی زندگی کی اصلاح میرے لیے تو فرما دے۔ اے اللہ تو میرے بچوں کو نیک بنا دے، ان کی تربیت اور اصلاح کا انتظام میرے لیے فرما دے۔ اس کی دعا سکھائی گئی ہے۔ ماں باپ کے شکر اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ
اپنے اولاد اور بچوں کی زندگی کو بھی اچھا اور صالح بنانے کی دعا قرآن سکھا رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا زیادہ اسلام اس پر فوکس کرتا ہے کہ تم اپنے اچھے بننے کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے اچھے بننے کی فکر کرو۔ اس کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے، وہ فرض بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو ان کو بیلنس تعلیم دینا، جس کے ذریعے سے ان کو دنیا کی معلومات کے ساتھ ساتھ، دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ، دنیا کے جو اپورچونیٹیز ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی، اس کے مواقع کے ساتھ ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہو۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، بچے کو شام میں مدرسہ بھیج دیا جاتا ہے، صبح میں اس کے لیے مدرسے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی مدرسے میں ایک روٹین کے طور پر بچے کو بھیجتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے دین کا انتظام کر کے دے دیا ہے۔ ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، ہمیں کچھ خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہاں اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کتنا پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے۔ اسکول بھیجتے ہوئے تو ہمارے اندر بہت فکر ہوتی ہے، بچے کا پرفارمنس کیسا ہے، بچہ کیسا پرفارم کر رہا ہے۔ ایک ایک مہینے پر اپڈیٹ لیتے ہیں، ہم ٹیچر سے کنیکٹ رہتے ہیں اور ہیڈ ماسٹر یا مسز سے کنیکٹ رہتے ہیں، ایک ایک چیز اس کی لیتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو فوراً جا کر وہاں پر بات کرتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، اپنی جاب اور ٹائم کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے اندر اس کی آدھی بھی امپورٹنس اس تعلیم کے لیے ہوتی ہے جو ہم صبح میں یا شام میں بچے کو بھیج کر دیتے ہیں؟ پھر رزلٹ کیسے نکلے گا؟ جو رزلٹ ادھر نکل رہا ہے وہ رزلٹ ادھر سے کیسے نکلے گا جب آپ کے اندر امپورٹنس نہیں، بچے کے اندر وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور پھر اس سسٹم کے اندر بھی وہ امپورٹنس نہیں ہے۔ وہ تو ایک روٹین ہے جو چلایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ فکر کے ساتھ، بچے کی تعلیم کی نگہداشت کے ساتھ، اس کو جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے، اس کو اپلائی کرنے کے طریقوں کے ساتھ جب آپ اس کو لے کر چلیں گے، تبھی اس کے اندر صحیح طور پر اس کی امپورٹنس بھی آئے گی اور اس کو اپلائی کرنے کی صفت بھی پیدا ہوگی۔ اس کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل آ جائیں، اس کو دین کی جو بیسک معلومات ہیں، پلرز ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کے بارے میں معلومات ہو جائیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، ایک انسان کو کیسا چاہتا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ماں باپ اور چھوٹے اور بھائی بہنوں اور دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے بارے میں اسلام کی کیا گائیڈنس ہے، اس کا علم ہو جائے۔ کیا رائٹس ہیں اس کے اوپر جو اس کو دینے چاہیے، پورے کرنے چاہیے، اس کے بارے میں اس کو واقفیت ہو جائے۔ ایسی تعلیم دینا فرض ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اتنا معلوم ہونا فرض کے درجے میں، اس لیے اس تعلیم اور ایسی تعلیم کی فکر کرنا اور وہ تعلیم اس کے لیے مہیا کرانا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ہی تعلیم کی بات۔ ظاہر ہے اس کو دنیا کی بھی معلومات ہونی چاہیے، کیا دنیا کے اندر چل رہا ہے، دنیا میں کون کون سی نالجز ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، اس کے اندر کیا کیا ترقی ہو رہی ہے، سائنس کی، میتھمیٹکس کی، اور جو کچھ اس کے لیے بیٹر فیوچر کو اچھا بنانے میں کام کرتی ہیں، وہ سب معلومات ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ دین کی معلومات ہونی چاہیے، اس کے اندر قرآن کا علم ہونا چاہیے، بنیادی حدیثوں کی معلومات ہونی چاہیے، اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں وہ اس کو آنے چاہیے، اس کے مطابق پھر اس کی زندگی بننی چاہیے۔ یہ ہے تربیت جو ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، وہ بہت اہمیت رکھتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے، بچوں کے ایموشنز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ایڈلٹس کے ہوتے ہیں، بڑوں کے ہوتے ہیں۔ ہم اگر بچوں کو صرف بچہ سوچ کر سپریس کر کے ٹریٹ کرتے رہیں گے یا اس کے اندر کے ایموشنز کو سمجھے بغیر اس سے معاملہ کرتے رہیں گے تو ہم مستقبل میں اچھے نوجوان پیدا نہیں کر پائیں گے، اچھے یوتھ پرووائڈ نہیں کر پائیں گے، اچھے انٹلیکچوئل شارپ مائنڈ، اچھے ہم رزلٹ کے طور پر بچوں کو سامنے نہیں لا پائیں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ایموشنز کیا ہیں
اور اس کے اندر ہر انسان کا ایک نیچر سا ہوتا ہے، اس نیچر کو سمجھ کے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو پروان چڑھانا، اس کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر الگ الگ فیلنگز ہوتی ہیں اور اس کے اندر الگ الگ ٹائپ کا بیہیویئر پروان چڑھتا ہے، ری ایکشن اس کے اندر ہوتا ہے، جس کو سمجھ کر ہمیں اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے اس کے ایموشنز کو سمجھا جائے اور اس ایموشن کو سمجھ کر اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کیا جائے۔ بچے اپریسیشن مانگتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر انکریج ہو کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کو جس طرح ہم بڑے کو سمجھاتے ہیں ویسے ہی ان کو سمجھا کر ٹھیک کریں۔ ہم ڈانٹ کر، بڑے بن کر، صرف غصہ دکھا کر کبھی بھی صحیح کرنا چاہیں گے، صحیح نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ بچے کو ایک بچہ سوچ کر صرف آرڈر کے فارم میں کوئی بات کہتے رہیے، وہ کبھی فالو نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے اگر ایک لمحے کے لیے مار کے ڈر سے کیا، اگلے ہی پل میں وہ بدل جائے گا۔ اس کو سمجھانا اور سمجھا کر اچھا اور برا، صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرنا، جو ہم بڑے کے اندر پیدا کر کے اصلاح کرتے ہیں، وہ میتھڈ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی میتھڈ سے اس کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ری ایکشن کس چیز پر کیسا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی سی بات پر ہمارا ری ایکشن بہت سخت ہوتا ہے اور بڑی بڑی بات ہو جاتی ہے اور ہم کیئرلیس ہوتے ہیں۔ اس سے اس کے اندر جو چیزوں کی امپورٹنس ہے، کیٹیگری ہے، وہ سیٹ ہوتی ہے۔ بچہ بہت آبزرونگ ہوتا ہے، ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے، گہرائی سے دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز کس لیول کی ہے۔ وہ ری ایکشن پیرنٹس کے جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں گھر میں رہنے والوں کے ہوتے ہیں، اس سے وہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنی اچھی ہے، کتنی بری ہے۔ چھوٹی سی بات پر اگر آپ نے زیادہ سخت ری ایکشن دیا تو اس کے اندر پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ ایک نان کانفیڈنس والی فیلنگ پیدا ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی بات ہو گئی، آپ نے کچھ کیئر ہی نہیں کیا تو اس کے اندر بری ہیبٹ اس کی پیدا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھا کرو، عصا کو ان کے سروں پر ٹانگ کر رکھو، مطلب تمہاری نگاہ بہت شارپ ہونی چاہیے، ان کی ایک ایک چیز پر تمہاری نگرانی ہونی چاہیے، ان کو صحیح مولڈ کرنے میں تمہاری طرف سے صحیح فکر اور اپروچ ہونی چاہیے۔ صحیح سمجھ کے ساتھ تم ان کے ساتھ ٹریٹ بھی کرو اور ان کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھتے ہوئے ان کو ریسپانس دو۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ گھر کے اندر ہم بچوں کو غصے میں غلط سلط بولا کرتے ہیں، الٹی سیدھی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا ہے غصے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو بہت ساری غصے کی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں، بری زبان استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہی بچہ جب باہر جا کر بری زبان استعمال کرتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم برا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر یہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ ہماری زبان کا اس کی زبان پر بڑا اثر پڑتا ہے، ہمارے ٹریٹمنٹ کا اس کے باہر کے ٹریٹمنٹ پر بہت اثر پڑتا ہے، وہی بنتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے بچے تو مٹی کے ٹھیکرے ہیں، تم ان کو سوار کر ہیرا بنا دو تو بنا دو، یہ تو مٹی ہے، تم اس کے ذریعے سے جیسا برتن بنا دو گے، ڈھال دو گے، ویسے ہی وہ برتن بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ تم جیسا ان کو بناؤ گے، جیسا ان کے اندر سوچ ڈالو گے، جیسے اخلاق پیدا کرو گے، جیسا تم ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ رکھو گے، جو بیہیویئر تم ان کے ساتھ برتو گے، باہر نکل کر ان کے اندر سے ویسے ہی باتیں آئیں گی اور ویسے ہی ان کی زندگی بن پائے گی۔ اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے، بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور بیہیویئر کرنا چاہیے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا، زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ اس کا ایک تو ظاہری اثر ہے کہ اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کے علاوہ کبھی کبھی بری زبان بچوں کے لیے استعمال ہو جائے اور قبولیت کا وقت ہو تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اور اس کا برا اثر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گالی مت دیا کرو، بد دعائیں مت دیا کرو۔
اپنے اولاد کے لیے بری بد دعا کا استعمال مت کیا کرو، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کبھی قبولیت کا وقت ہو جائے تو اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی زندگی نقصان میں جا سکتی ہے۔ اس لیے بہت سوچ کر زبان استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اہتمام کے ساتھ، جیسے قرآن نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم دعا کریں رب اصلح لی فی ذریتی، اور بھی دعائیں قرآن میں سکھائی گئی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا بننے کی دعائیں مانگیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں گھر والے اور اولاد ایسی عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنائے۔ یہ دعا مانگی گئی کہ ایسی دعا مانگو کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور متقی اور نیک بنے، تم ان کے لیڈر اور امام بنو، ایسا گھر بنے جو سب متقیوں کا ہو اور ان کے لیڈر تم ہو۔ یہ دعا اپنے اولاد کی فکر اور ان کے اچھے بننے کی دعا، یہ بھی ہمیں قرآن میں سکھائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام اپنے بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر جو چیزیں ماحول کے ذریعے سے اثر ڈالتی ہیں اس کو صحیح بنانا ضروری ہے۔ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو سراؤنڈنگس ہوتی ہیں، اس کا اثر بچے کے اوپر بہت گہرا پڑتا ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے ایشوز، ہمارے باہر کے ایشوز، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بچے کے اوپر بہت ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے اندر اچھا ہونا ضروری ہے، ہمارے گھر کے معاملات کو صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس کا لامحالہ اثر بچوں کے اوپر پڑے گا۔ اگر دونوں میں سپریشن ہو گیا ہے تو ضرور بچے کے اوپر اس کا نگیٹو اثر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کا ماحول، اپنے آس پاس کا ماحول ایسا بنانا چاہیے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہیلدی انوائرمنٹ ہو، جو بچے کی اپ برنگنگ کے اندر، اس کی پرورش کے اندر، اس کی تربیت کے اندر بہت اچھا ہو، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی اس کے اوپر پازیٹیو اثر ڈالنے والا ہو۔ ایسا ماحول اگر ہم نے بنایا تو پھر لامحالہ اس کے کیریکٹر اور اس کی پرسنالٹی میں جو فلٹر ہو کر چیزیں جائیں گی اور جو کیریکٹر اس کا بنے گا اور جو پرسنالٹی مولڈ ہوگی وہ بہت افیکٹو اور بہت طاقتور ہوگی۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر، تعلیم کو صحیح طور پر دے کر، تربیت کا ماحول تیار کر کے، ہمارے خود کے ٹریٹمنٹ، بیہیویئر، سلوک، معاملے کے اندر صحیح اپروچ اور صحیح راستے کو اپنا کر جب تربیت کا عمل کیا جائے گا تو ایک اچھی جنریشن ہمارے سامنے آئے گی، اور وہی اچھے سماج کا اصل ایسٹس ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوئے تو آگے آنے والا کل کا سماج اچھا بنے گا۔ اگر وہ غلط ہو گئے، جو آج کا زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے برائیوں کی طرف، جو دنیا کی ریس کے اندر اخلاق، دین، خاندان، ساری ویلیوز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ کل کے لیے آج سے زیادہ ڈینجرس شکل میں سامنے آئیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنے طور پر ایسے ماحول کے اندر زیادہ ایفرٹس اور کوششیں ڈال کر چینجنگ اور تبدیلی کی فکر کرنا چاہیے، تبھی کل ہمارا اچھا ہوگا، ہمارے پریوار کا اچھا ہوگا، ہمارا خاندان اچھا بنے گا تو ہمارا سماج بھی اچھا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم دے کر ہم اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔